امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، کورکما بین یانی ندیم۔ کورکما بین یانی ندیم انجی کے بارے میں ہے جو اس کے خاندان کا فخر ہے، جس نے ایک نامور پرائیویٹ اسکول میں مکمل اسکالرشپ حاصل کی ہے، جہاں اس کی والدہ ایک چوکیدار کے طور پر کام کرتی ہے۔ اس کے خاندان کے خواب انجی تیزی سے ہائی اسکول مکمل کرنے اور میڈیکل کی ڈگری حاصل کرنے پر منحصر ہیں۔ ایک غریب گھر میں اپنے صفائی ورکر والد، سخت لیکن دیکھ بھال کرنے والی ماں، خواب دیکھنے والے بھائی اور نوجوان بہن بھائی کے ساتھ رہتے ہوئے انجی کی زندگی ایک مستحکم راستے پر چل رہی ہے۔ لیکن چیزیں اس وقت بدل جاتی ہیں جب وہ غیر متوقع طور پر پریگننٹ ہو جاتی ہے۔ چیزیں وہاں سے نیچے کی طرف جانے لگتی ہیں کیونکہ کامل طالب علم ایک آؤٹ کاسٹ ہو جاتا ہے اور اس کی پریگننسی اسکول کو بدنام کر دیتی ہے۔ نمبر 9، پریزنر۔ فرات بلوت استنبول کی عدالتوں میں ایک سٹار پروسیکیوٹر ہے۔ اس کے پاس یہ سب کچھ ہے: ایک شاندار ریکارڈ، ایک خوبصورت خاندان اور اپنے ساتھیوں کا احترام۔ پھر ایک دن فرات اپنی بیوی زینب اور بیٹی نازلی کے قتل کے جرم میں خود کو جیل میں پاتے ہوئے بیدار ہوا۔ آخری چیز جو اسے یاد ہے وہ 5 ماہ قبل اپنی بیٹی کی سالگرہ منا رہا ہے۔ اس کے بعد سے سب کچھ خالی ہے، اپنے طور پر کوئی یادداشت کے بغیر، اور اس کی مدد کے لیے کوئی دوست نہیں بچا۔ فرات کو اپنے خاندان کے قتل کو جیل کی کوٹری کے اندر سے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 8، گل جمال۔ گل جمال 30 سال پہلے بورسا سے شروع ہوتا ہے، جہاں خوبصورت ظفر کو مصطفیٰ، جس سے وہ پیار کرتی ہے، کو چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور سائم سے شادی کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، جس سے وہ پیار نہیں کرتی۔ ظفر نے ایک بیٹے گل جمال کو جنم دیا جس سے وہ خود کو پیار کرنے میں کامیاب نہیں کر سکی۔ بعد میں اس کی ایک بیٹی ہے گلیندم۔ اس کا خاندان ظفر کے سینے پر بوجھ کی طرح ہے، اس لیے جب مصطفیٰ بورسا میں دوبارہ نمودار ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ جب ظفر پریگننٹ ہو جاتی ہے تو سائم نے خود کو پھانسی دے لی۔ نوجوان گل جمال اپنا بدلہ لیتا ہے، مصطفیٰ کو روٹی کے چاقو سے قتل کر دیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جب ظفر گل جمال پر لعنت بھیجتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ کبھی پیار نہیں کر سکے گا۔ نمبر 7، آرٹ سوسائٹی۔ بیزم حکایت شہر کے غریب اضلاع میں سے ایک میں زندہ رہنے کے لیے جدوجہد کرنے والے ایک خاندان سے شروع ہوتی ہے۔ فیلس، سب سے بڑی بہن، اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے ماں کی طرح بن گئی ہے۔ وہ اپنے 5 چھوٹے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کر رہی ہے جب سے ان کی ماں نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ وہ اپنے شرابی والد فکری کے باوجود اپنے خاندان کی دیکھ بھال کرتی ہے اور شکایت کیے بغیر زندگی پر لٹک جاتی ہے۔ فیلس کی طرح بہن بھائی مضبوط ارادے والے، انتخابی، قابل فخر بچے ہیں جنہوں نے مایوسی کا شکار ہوئے بغیر اپنی دیکھ بھال کرنا سیکھ لیا ہے۔ نمبر 6، کور نکتہ۔ کور نکتہ انصاف کی جنگ کی کہانی ہے جو ٹریفک حادثے کے بعد لڑی جائے گی، جس میں مجرم اور مجرم مکس ہوتے ہیں، لیکن اس جنگ کے فاتح اور ہارنے والے کے پاس صرف ایک فیصلہ کن عنصر ہوگا: محبت۔ سیریز میں اسلم حادثے میں شدید زخمی ہے۔ جب وہ 1 ماہ کے بعد بیدار ہوتی ہے تو اسے اپنی زندگی کے جھٹکے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیہان اسلم کے بچپن کی محبت کا کردار ادا کریں گے اور گیجے اسلم کے بہترین دوست کا کردار ادا کریں گی۔ نمبر 5، یابان چیچی کلیری۔ یابان چیچی کلیری ایلا اور کلیچ کی کہانی سناتا ہے، جو اپنے آبائی شہر کے بااثر خاندانوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ ایک دوسرے کے لیے جذبات رکھنے کے باوجود وہ کبھی اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتے۔ یونیورسٹی کے بعد ایلا استنبول میں ایک کامیاب وکیل بن جاتی ہے، جبکہ کلیچ شہر کو بہتر بنانے کے لیے گھر واپس آتا ہے۔ جب ایلا کے والد کو مشتبہ موت ہو جاتی ہے
تو وہ واپس آتی ہے اور اپنے بھابھی کے ساتھ اس کے تعلقات کا پتہ لگاتی ہے۔ کلچ خاندان کی حفاظت کے لیے سچائی کو چھپانے میں مدد کرتا ہے۔ تنازعہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کلچ ایلا کے والد کی زمین پر ایک ہوٹل بنانے کا ارادہ رکھتی ہے، جبکہ وہ اپنے والد کا کاروبار جاری رکھنا چاہتی ہے۔ نمبر 4، سفیر۔ سیریز کا مرکز گلسوئے خاندان پر ہے، جو کیپاڈوشیا کے سب سے نمایاں خاندانوں میں سے ایک ہے، جن کی انتہائی قابل احترام زندگی ایک غیر متوقع سانحے کے بعد تباہ ہو جاتی ہے۔ امریکہ سے اپنے بڑے بیٹے آتش کی واپسی پر گلسوئے کافی عرصے کے بعد دوبارہ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ آتش، جس نے کم عمری میں ایک ٹریفک حادثے میں اپنے والد کو کھو دیا، اپنے دادا عمر کی زبردست اتھارٹی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کرتے ہوئے گھر چھوڑ دیتا ہے۔ اپنی والدہ گلفیم کی درخواست پر وہ اپنے دادا کے قائم کردہ خاندانی کاروبار کو سنبھالنے اور بڑھانے میں اپنے بھائیوں یمان اور اوکان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے کئی سالوں کے بعد گھر واپس آیا ہے۔ نمبر 3، دی یارڈ۔ ایک عورت جیل میں داخل ہو کر اپنا انصاف قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ خواتین جو اپنی آزادی ترک کرنے پر مجبور ہے، کاراکیو میں اپنے ہی حکم اور اپنے قوانین کے خلاف جدوجہد کر رہی ہیں۔ نمبر 2، کرسید اینڈ شورا۔ کرسید اور شورا نے لیفٹیننٹ کرسید کی بہادری کی کہانی بیان کی ہے۔ دو ترک نژاد کیرمیا کے ایک امیر زمیندار کا پہلا بیٹا ہے، جو شورا سے محبت کرتا ہے، جو ایک عظیم روسی خاندان کی خوبصورت بیٹی ہے۔ لیکن سید کے والد ہمیشہ اس بات پر راضی رہے ہیں کہ ان کے بیٹے کو ترک لڑکی سے شادی کرنی چاہیے اور اپنا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ اپنے اہل خانہ کی خواہشات کے خلاف محبت کرنے والے اکٹھے بھاگ جاتے ہیں اور سلطنت عثمانیہ کے آخری دنوں میں استنبول میں پناہ گاہ تلاش کرنے کے لیے منجمد بنجر زمینوں کا ایک خطرناک سفر طے کرتے ہیں، جہاں انہیں خاندان کی قوتوں، معاشرے کی توقعات کے خلاف اپنی محبت کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور تاریخ کے واقعات۔ نمبر 1، وینڈیٹا۔ وینڈیٹا دلان اور باران کی چلتی پھرتی کہانی اور شادی کے بارے میں بتاتا ہے، جس پر وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی دشمنی کے باوجود خونی جھگڑے کو ختم کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، ایک ایسے جذبے کو بھڑکاتے ہیں جو یا تو محبت میں پھوٹ پڑے گا یا تباہی لائے گا۔ باران کو اپنے بھائی کو بچانے کے لیے اپنے دشمنوں سے نفرت کو ایک طرف رکھنا چاہیے اور اس جرم پر قابو پانا چاہیے جس میں اس کی ماں کو ہلاک کر دیا گیا تھا، کیونکہ وہ بدلہ لینے کے لیے ایک خاندان میں امن قائم کرنا چاہتا تھا۔ تقدیر اس وقت فون کرتی ہے جب باران کے چچا نے انکشاف کیا کہ اس نے اپنے والدین پر حملہ کرنے والوں کا سراغ لگا لیا ہے، لیکن اس کے چچا ایک خوفناک راز چھپاتے ہیں۔ وہ ایک جال بچھا رہا ہے اور در حقیقت اس حملے کے پیچھے وہ شخص ہے، اس امید میں کہ اگر باران بدلہ لے اور جیل چلا جائے تو وہ خاندان کی قسمت پر ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔